پی ڈی ایم ہے کیا؟ تو وہ دیکھنے کے لیے فوٹو کھنچوانے کے لیے سارے گروپ کٹے تھے, انہیں سپورٹ نہیں کی, تو ووٹ تو بلے کو پڑے گا. جس طریقے سے لوگوں کے بجلی کے بل آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کمپین میں آٹومیٹک اضافہ ہو رہا ہے, ہمیں اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اس بچی نے بات کی اور لوگوں کو لگا ہے کہ نئی لیڈر پاکستان میں عورتوں کی شکل میں, خواتین کی شکل میں آئی ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. میرا نام رومیل طارق گیل. اس وقت فریم کی دوسری جانب میرے ساتھ اعجاز حسین جنجوعہ صاحب موجود ہیں. تو آئیں کوئی گپ شپ کرتے ہیں تھوڑی سی کرنٹ سینیریوز پہ, اور جو سچویشنز بلڈ ہوئی ہیں جنوبی پنجاب کی سیاست میں, اس کے بارے میں جانتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم, شکر. سر بڑی سینیریو ڈیفرنٹ بنا ہوا ہے, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ یہ جو کل ایک باز گشت گھوم رہی تھی مارکیٹس میں, گروپس میں, میرا کہنے سے مراد ہے کہ جی 150 کا فگر رہ گیا ہے ایم پی ایس کا, کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ میرے خیال میں غلط فہمی ہے. وہ تو چاہ تو یہی رہے ہیں کیونکہ وہ 26 میل کے کلومیٹر کے ایریے میں وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, اور جس ملک میں بھی جا رہے ہیں اپنی بھی پاکستان کی بھی انسلٹ کرا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا تھا, ان کو باہر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. خان صاحب بھی مسلسل کئی بار ویڈیو لنک کے ذریعے اسمبلی ہال سے خطاب کرتے رہے, اور جتنا وہ شوق تھا اس کو وزیر اعظم بننے کا شہباز شریف آپ کو, تو انہوں نے تو جتنا ہمیں انسلٹ کرائی ہے پاکستان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ, کیونکہ نون لیگ میں اور کوئی قابل فیملی کا بندہ ہی ایک بھی نہیں ہے, صرف یہ شریف فیملی کے لوگ ہی بڑے قابل ہیں, کیونکہ کرپشن کے یہ لوگ ماسٹر ہیں اور منی لانڈرنگ کے بھی ماسٹر ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان ہی ہے, تاکہ ہم 2 نمبر طریقے سے جو بھی معاملات ہیں اس کو ہم کریں اور اپنے جو اس کو سیکیور کریں اپنے معاملات کو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب کا جو ایک دھوبی پٹکا ہے نا جی, وہ ان کو شاید سہ نہ سکیں گے. انہوں نے ابھی بلا کے پچھلے دنوں, کل والی بات ہے, کل انہوں نے اسلام آباد میں سب سے میٹنگ بھی کی ہے, بات بھی کی ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں. انشاءاللہ یہ جب تک خان صاحب چاہیں گے پنجاب میں ان کی حکومت رہے گی. اگر اس وقت بھی وہ مرکز میں چاہتے, کیونکہ 4 صوبوں میں ان کی حکومت تھی, وہ چاہتے تو ان سے بہتر طریقے سے خرید و فروخت کر سکتے تھے, لیکن وہ پاکستانی پیسے کو یا سرکاری پیسے کو امانت سمجھتے ہیں. جس طرح انہوں نے بڑے مہنگے ہوٹل وہاں امریکہ میں بک کرائے ہیں, اور خان صاحب جا کے آپ کو پتہ ہے ایمبیسی میں رہائش پذیر کی تھی, اور سستا ترین ان کا ٹرپ تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پنجاب حکومت بھی قائم دائم رہے گی, اور جس وقت خان صاحب چاہیں گے سب کو مستعفی کر کے پورے ہماری جتنی بھی صوبائی حکومتیں ان کو مستعفی کر کے نئے الیکشن کھڑے کر دیں گے. اچھا سر, کرنٹ سینیریوز پہ بات کریں گے سر. ایک بڑا بل کل ایک باز گشت ہو رہی تھی سر کہ 150 کا نمبر ایم پی ایس کا رہ گیا ریگارڈنگ 176, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں کوئی اتنا وہ نہیں تھا جس پہ وہ کہا گیا, ایسی بات نہیں کہ ہمارے پورے کے پورے ہوں گے انشاءاللہ. لوگ کو جب اس پہ ووٹنگ پہ بات ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ یا کوئی اس پہ بات ہوگی تو وہ اسپیشل بلائے جائیں گے. وہ ایک تو بل بھیجا تھا, کافی لوگ تو یہاں ملتان میں بھی تھے, نہیں جا سکے, اس پہ اتنا جو ہے نا وہ شاید اس پہ زور نہیں دیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے بندے بھی پورے ہیں. ابھی جو 3 نئے الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی 100% آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے. ہمارا تو انشاءاللہ نمبر بڑھیں گے پہلے سے. مطلب نمبر گیمز آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا, بالکل. پنجاب کھڑا ہے اپنی جگہ پہ, پنجاب اپنی جگہ پہ کھڑا ہو. اچھا سر ہمیں یہ بتائیے گا, کرنٹ جو ملتان میں ایک بڑا مارکا ہونے والا ہے 11 ستمبر سے 11 اکتوبر ہو گیا, نو ڈاؤٹ دونوں پارٹیز نے بڑا اچھا اور محبت کا, ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی ویر دکھایا گیا ہو, کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول, کوئی فس کریٹ کی گئی ہو, کچھ بھی نہیں ہوا. بہت اچھا کمپینز جانی تھی, دونوں پارٹیز اپنی اپنی جگہ بہت اچھی کمپین کر رہی تھیں. سر اب 11 اکتوبر آنے والا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ 11 اکتوبر نہیں, میرے خیال میں اس کو 16 کر دیا ہے شاید انہوں نے. 11 تھا اپنا عید میلاد النبی, اس پہ دونوں طرف سے ریکویسٹ گئی تھی, اور خصوصاً شامو صاحب نے ریکویسٹ بھی کی تھی بھی ربیع الاول آ رہا ہے تو اس کو یا آگے کر دیں یا پیچھے کر دیں, تو شاید انہوں نے 16 کر دیا ہے. 16 کا الیکشن ہوگا. اس میں دیکھیں دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت رہے ہیں, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا ہے, بات بھی کی ہے. آپ نے لاسٹ جلسہ ہمارا دیکھا ہے جو مہربانو قریشی صاحبہ کا جلسہ تھا, وہ باکمال جلسہ تھا. خان صاحب خود بڑے خوش ہو کے گئے تھے کہ یہ ہیٹ ٹرک ہوگی. 3 جلسے میں نے اسی سال میں 3 جلسے یہاں کیے ہیں آگے پیچھے, اور لوگ اتنی سخت گرمی میں بھی لوگ خان کو دیکھنے کے لیے مچلتے ہیں. اور میں تو خود چوک پہ کھڑا ہوتا رہا کافی دیر, جب خان صاحب گزرے تو پھر ہم نے جا کے جلسہ دیکھا. تو قائد کو دیکھنے کی خواہش تو سب کی, اور قائد کی اب بات سننے کی بھی خواہش ہے کہ ایک ایک لفظ اس کا آپ تول کے اس کو سونے کے بھاؤ بیچ دیں. جس طرح اس کے بہترین الفاظ ہوتے ہیں, ایک ایک لفظ سننے والا ہوتا ہے کہ کس سینیریو میں خان صاحب بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم 157 جیتیں گے, خان صاحب کا بیانیہ جیتے گا.
अच्छा सर, नो डाउट आप बड़ा एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं 157 में भी, मेहर बानो साहिबा की कैंपेन में आप प्रॉपर आगे आगे हैं, हर जगह हमने आपको आगे आगे देखा है, डिफरेंट यूसीज़ में हर जगह। अच्छा सर, क्या लगता है स्ट्रॉन्ग तो दूसरी ओपोनेंट आपका जो राइवल है सर वो भी बढ़ा जा रहा है, और उनको जो पीडीएम का मुश्तरका मिलाप है उसकी सपोर्ट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से जो एक बड़ी हस्ती थी जो डोगर साहब थे, गफ़ार डोगर साहब, उनकी सपोर्ट भी उनको हासिल है। क्या लगता है सर, कहीं वो टफ टाइम तो नहीं दे जाएंगे आप? नहीं, आपको किसने कहा कि डोगर साहब उनका साथ दे रहे हैं या उनको जीतने देंगे? जैसे आपको यहाँ सलमान नईम वाले हलके में महसूस हुआ, ज़ैन कुरैशी साहब वाले हलके में, तो वो देखने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए सारे ग्रुप कट्टे थे, उन्हें सपोर्ट नहीं की। अब देख, बाबर डोगर साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी पूरी सपोर्ट गफ़ार डोगर साहब कर रहे हैं, उसके दोनों के इश्तिहारात के पैसे एक ही शख्स दे रहा है, तो वो कौन है? तो ये बिल्कुल छोड़ दें कि वो कभी भी गफ़ार डोगर साहब नहीं चाहेंगे कि वो ये जीते, अपना गिलानी साहब और मेरा हल्का ख़त्म हो जाए। तो वो कोशिश करेंगे जितनी लेग पुलिंग कर सकते हैं, फ़ोटो की हद तक, स्क्रीन की हद तक, मिनिस्ट्री भी ली उन्होंने, सब कुछ ली। ये कुछ भी नहीं है। आप जब सियासत में जाते हैं तो वो अपनी ज़ात से आगे लोग नहीं निकलते। वो तो कहते हैं सके भाइयों को उनके लाशों पे पैर रख के लोग आगे सियासत करने के लिए जाते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि पीडीएम, वो सिर्फ गिलानी फैमिली समझ लें, वो मेहनत कर रहे हैं, गिलानी साहब मेहनत कर रहे हैं। इधर आ जाते हैं तो शामूस साहब, ज़ैन कुरैशी साहब, हल्के के सारे पीटीआई के लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं और एक एक बंदा लगा हुआ है। ये एक फैमिली है, पीटीआई एक फैमिली है, वो सिर्फ गिलानी फैमिली का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पीडीएम है क्या। तो वो इंशाल्लाह ये पीटीआई में इमरान खान का बयानिया ही जीतेगा। लोग बेशक हमसे थोड़े बहुत वहाँ नाराज़ हैं कि हमारा राब्ता नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, आपने पीपी 217 में भी देखा, लोग, मैं गया, लोग नाराज़ भी थे हमारे साथ, कहते थे कि हमें फ़ोन पे राब्ते नहीं होते, मिलते नहीं, लेकिन उन्होंने वोट डट के दिया, खान को बल्ले पे मोहर लगाई। इंशाल्लाह मेरी ये बहन बेटी इंशाल्लाह ये जीतेगी, मेहरबानो। और आपने उस दिन उसकी स्पीच भी सुनी थी, जिस तरह खूबसूरत अल्फाज, मैं तो समझता हूँ कि हमारी पीटीआई के लीडरों में एक इजाफा हो रहा है। फर्स्ट स्पीच थी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वो मैं हैरान हूँ। मेरी जब मखदूम साहब से भी बात हुई तो कह रहे थे वो घबरा रही थी, बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा मखदूम साहब, मैंने उसको घबराया हुआ बिल्कुल नहीं देखा। जितने इतने बड़े मॉब के साथ अच्छे भले लोगों की कांप पे टांग जाती हैं, तो वो उसकी बच्ची ने जिस तरह जम के बात की, मैं समझता हूँ कि बड़े कम लोगों में ऐसी होती है। अच्छा सर, फिर 16 अक्टूबर को क्या होने वाला है? 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह बल्ला जीतेगा, मेहरबानो जीतेगी, और ये सिर्फ हमारा खान साहब का बयानिया होगा जो जीतेगा। और इसमें तहरीक इंसाफ की, क्योंकि हमने 2018 में भी, मुल्तान एक किला है पीटीआई का, खान साहब के दीवाने हैं मुल्तान वाले लोग। मुल्तान में जो आखिरा 20 जुलाई को जो जलसा हुआ था खान साहब का, वो पाकिस्तान की तारीख़ का बेहतरीन और बड़ा जलसों में, मुल्तान की तारीख़ का बड़े जलसों में जलसा था। और अब भी लोग उसको, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से शामूद कुरैशी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का एक किला बनेगा मुल्तान, और ये NA 157 हम जीतेंगे इंशाल्लाह।